السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا تنہا مالک ہے اور ہماری ساری عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک کے لیے قائد، رہبر اور بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں اور میری معزز اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج کی تراویح میں 25واں پارہ اور 26واں پارہ بھی پڑھا گیا ہے۔ تقریباً 25واں پارے کا کچھ حصہ اور 26واں پارے کا مکمل حصہ، صرف کچھ ایک صفحہ باقی ہے جو انشاءاللہ کل اس کی تلاوت کی جائے گی۔ آج کے دونوں پاروں میں بہت سارے اہم مضامین ہیں، خصوصاً سورہ حجرات آج کی نماز میں پڑھی گئی۔ یہ بہت ہی اہم صورت ہے، سورہ حجرات بہت ہی اہم صورت ہے، خصوصاً معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں ان ساری برائیوں کا تذکرہ اس صورت میں موجود ہے۔ ایک صالح معاشرہ، ایک اچھا اور بہترین معاشرہ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں اس سورہ حجرات میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ میں کل کے دن اس صورت پر مختصر طور پر انشاءاللہ میں روشنی ڈالوں گا، اور آج کے درس کے لیے میں نے جو آیت کا انتخاب کیا ہے وہ 25ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، اللہ تعالیٰ علم کے باوجود، اس کے پاس علم ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کان پر بھی اور اس کے دل پر بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کے نظروں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کہتا ہے اللہ کے بعد کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان لوگوں نے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں جس کی وجہ سے وہ انکار کرے، بس وہ صرف اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ وہ اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیے ہیں۔ اپنے خواہشات، نفس جو کہتا ہے وہ سنتے ہیں، نفس جس کی طرف ان کو دعوت دیتا ہے اس راستے پر وہ چلتے ہیں، نفس جس سے منع کرتا ہے اس سے رک جاتے ہیں، اور نفس جس کی طرف ان کو آمدہ کرتا ہے وہ اس پر آمدہ ہو جاتے ہیں۔ خواہشات نفس کے غلام ہو چکے ہیں، خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا چکے، وہ جو حکم دیتا ہے وہ اسی کی طرف وہ اس کی اتباع کرتے ہیں، ورنہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ جو اپنے خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ علم ہونے کے باوجود بھی ہدایت پر نہیں ہے، علم ہونے کے باوجود بھی ہدایت پر نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے اللہ نے ان پر پردہ ڈال دیا ہے، اب نہ وہ ہدایت اور حق کوئی بات سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ وہ سمجھ سکتے ہیں۔ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟
تو اس آیت سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے کہ تم خواہشات کے غلام مت بنو، کہ میری خواہش ہے کہ میں ایسا کروں، میں ویسا کروں، یہ خواہشات کے غلام مت بنو۔ خواہشات بہت ہوں گے، لیکن ہر خواہش کی تکمیل کے لیے کوشش کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ اسی خواہش کو کچلو، دباؤ، مسلو، جو بات صحیح ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ خواہشات نفس کی اگر پیروی کرتے جائیں گے تو ہدایت نہیں پاؤ گے، بلکہ گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ابو لہب، ابو جہل ایمان نہیں لائے، کیا وجہ؟ صرف خواہشات نفس۔ ان کی نفس ان کو کہتا تھا کہ ایمان مت لاؤ، بس وہ ایمان نہیں لائے۔ ورنہ ابو جہل، ابو لہب میرے اور آپ سے زیادہ ان کو اچھی طرح معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ ہی واحد ہمارا معبود حقیقی ہے جو ہماری ساری عبادتوں کا مستحق ہے، ان کو اچھی طرح معلوم، لیکن محض خواہشات نفس کی خواہش، نفس پرستی نے ان کو راہ حق سے ان کو غافل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس لیے تم خواہشات کے پیچھے مت چلو۔ ابلیس، اللہ نے ابلیس کو حکم دیا آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ وجہ کیا تھی؟ کوئی وجہ نہیں، بس خواہش نفس پرستی اس کے من میں آ گیا، من مانی، کہ من پر نفس پرستی، کہ میرے نفس میں ہے کہ میں کیوں آدم کے لیے سجدہ کروں۔ یہ اللہ کا حکم تو ہے، مگر میرا نفس یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں کسی کے آگے میں جھکوں۔ تو اس خواہشات نفس کی وجہ سے ابلیس بھی ملعون قرار پایا کہ اللہ نے اس کو لعنت کیا اور اس کو جہنم رسید کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میری خواہش یہ ہے میں کروں، میری خواہش یہ ہے میں ایسا کروں۔ وہ حق ہے اور باطل ہے اس کی تمیز نہیں، جو بھی خواہش ہے اس کے پیچھے کرنا، اس کے پیچھے پڑنا اور وہ خواہشات پوری کرنا، تو یہ خطرناک چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے۔ اور یہ خواہش پرستی، نفس پرستی اگر آ جائے تو بہت سارے برائیاں ہمارے معاشرے میں جنم لے سکتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمیں اس بات کی طرف تنبیہ کرتا ہے، اللہ کے تم بندے ہو، اللہ کی بندگی کرو، نفس پرستی، خواہشات کے غلام مت بنو۔ ہمیشہ یہ جان کر چلو کہ اللہ ہی ہمارا معبود حقیقی ہے، وہ جو حکم دے ہم اسی کی ہم اتباع کریں گے۔ ہم نفس پرستی نہیں کریں گے، ہم نفس کے غلام نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، وہ شخص جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، کیا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ، اس سے بھی بڑا کوئی گمراہ انسان ہے؟ یعنی کوئی نہیں ہے۔ جو خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اس سے بڑا انسان کوئی، اس سے بڑا گمراہ انسان کوئی نہیں ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، خواہشات نفس کی پیروی مت کرو، اگر تم پیروی کرو گے تو سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے، جمعہ کا موقع ہوتا یا خطبہ دیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یہ پڑھتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کہ اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں میرے نفس کی برائیوں سے بھی۔ تو نفس آپ کا پہلا دشمن ہے، ابلیس بھی دشمن ہے، اور اس کے بعد خود ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے۔ اسی لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے اعداء عدو بین جنبیک، ہمارا دشمن ہم خود ہیں۔ ہمارا نفس جو ہے، نفس امارہ، یہ خود ہمارا پہلا دشمن ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم نماز نہ چھوڑیں، لیکن ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے کہ نماز چھوڑو، آج سو جاؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نرم گرم بستر چھوڑ کر نماز کے لیے آنے کے لیے دل نہیں کرتا ہے، یہ بھی ایک نفس پرستی ہے، خواہش پرستی، کہ وہ اپنے خواہش کو قربان کر کے مؤذن کی آواز جو کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، یہ سن کر بھی ہم اپنے خواہشات کے غلام بن کر نرم گرم بستر میں ہم سوتے ہوئے رہتے ہیں۔ تو یہ نفس پرستی ہے، خواہش پرستی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایسا مت کرو۔ ہر خواہش کے پیچھے پڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ وہی خواہش دیکھو
جو شریعت کے مطابق ہو, جس میں تمہارے لیے دنیا میں اور آخرت میں فائدہ ہو, اسی پر تم عمل کرو. جو عورتیں نیم اور ناشائستہ لباس میں مارکیٹوں میں بازاروں میں جو گھومتی ہیں, اس کے پیچھے کیا راز؟ یہی نفس پرستی ہے. وہ چاہتی ہے, میری خواہش ہے میں بازار میں ایسا نکلوں, میں مارکیٹ میں ایسا گھوموں, میں پھولوں سے سجا کر میں نکلوں, میں اس طرح نکلوں. یہ ان کی خواہش ہے, نفس پرستی, خطرناک چیز. اسی طرح آج ہم جو بھی دیکھتے ہیں زناکاری بدکاری, آدمی کیوں زنا کی طرف جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے لذت ملتی ہے, مجھے خواہش ہے. یہی خواہش پرستی ہے, نفس پرستی ہے. تو یہ نفس پرستی بہت ہی خطرناک چیز ہے. ہم اس کے نفس کے غلام نہیں ہونا چاہیے. جو بھی خواہش ہے ہم اس کا حساب لیں, جائزہ لیں کہ یہ جو خواہش ہے یہ صحیح خواہش ہے یا کوئی غلط خواہش ہے. اگر کوئی غلط خواہش ہے تو اس کو کچلنا چاہیے, مسلنا چاہیے. اگر ہم ہر خواہش کے ہم غلام بن جائیں گے تو یہ خواہشات نفس ہمیں سیدھے راہ سے بھٹکا کر ہمیں برائی کی طرف لے جائے گی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں, لا يكون مؤمنا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے خواہشات کو میرے لائے ہوئے سنت کے تابع نہ کر دے. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے خواہشات کو قربان نہ کر دے. مطلب یہ ہے کہ آپ کے خواہشات سنت نبوی کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کو پسند ہے کہ آپ کو پسند ہے ریشم کا کپڑا پہنے, آپ کو بہت اچھا لگتا ہے, مردوں کے لیے جائز نہیں, سونا مردوں کے لیے جائز نہیں, لیکن آپ کو خواہش ہے کہ میں سونے کی انگوٹھی پہنوں, سونے کے فلاں چیز پہنو, سونے کی گھڑی پہنو, سونے کے برتن میں ہو, یہ آپ کی خواہش ہے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آپ کی خواہش ہو تو بھی اگر وہ سنت کے خلاف ہے تو اپنی خواہش کو قربان کرو. اگر آپ قربان نہیں کرو گے تو آپ مومن نہیں ہو سکتے ہیں. لا یکون مومنا, تو قربان کرنا چاہیے. یہی نہیں, قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ مومن کے لیے جنت ہے. کون سے مومن کے لیے؟ جس مومن کے اندر 2 صفات ہیں وہی مومن جنت کا مستحق قرار پائے گا, جنت میں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص, جس آدمی کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے اور اپنے نفسانی خواہشات کو پر روک لگاتا ہے, ایسا آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے. دیکھیے 2 باتیں ہیں, 2 باتیں اگر ہیں تو ہم جنت کے ہم مستحق قرار پائیں گے, جنت میں ہم داخل ہو سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب کا حساب لے گا, ایک ایک چیز کا اللہ تعالی حساب لے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. صحت دیا ہے, مال دیا ہے, گھر دیا ہے, پیسے دیا ہے, اولاد دیا ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت سے نوازا ہے ضرور اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. تو اس کا ڈر ہونا چاہیے. کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لے گا, میں نے تمہیں ان نعمتوں سے نوازا تھا, تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے اس کو عیش پرستی میں اس کو خرچ کیا ہے یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں, نیکی اور بھلائی کے راستے میں تم نے خرچ کیا ہے؟ میں اس سوال کا کیا جواب دوں گا؟ یہ ڈر ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آدمی کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جو بھی خواہشات ہیں اس پر روک لگانا چاہیے. ایسا نہیں کہ خواہشات کے غلام بن جائیں کہ مجھے یہ خواہش ہے, کہ مجھے خواہش ہے کہ آج میں نماز نہ پڑھوں, مجھے خواہش ہے کہ میں مال جمع کروں, صدقہ نہ کروں, مجھے خواہش ہے کہ میں جو بھی تجارت ہے جس میں فائدہ ہے, چاہے وہ سودی لین دین ہو یا غیر سودی, میں کرنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں, خواہشات ہمارے تابع ہونا چاہیے, ہم کو خواہشات کے تابع نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو خواہشات پر روک لگاتا ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت میں جنت تیار کر کے رکھا ہے, تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. تو محترم حضرات, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خواہشات کے غلام نہ بنے, خواہشات نفس کو ہم قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیسے ہم اپنے خواہشات نفس پر کس طرح ہم قابو پا سکتے ہیں؟ اس کے کچھ طریقے ہیں, ان میں سے بہت سارے طریقے ہیں, میں 2 طریقے بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے
کہ اپنے خواہشات نفس، جو بھی خواہشات آئیں اپنے نفس کے، جو بھی آپ کو ابھارتا ہے، تو اس کے خلاف ہم کو مجاہدہ کرنا چاہیے، اس کے خلاف لڑنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلی چیز، آپ کا نفس آپ کو ابھارتا ہے کہ سودی لین دین اختیار کر لو، اس میں زیادہ فائدہ ہے، اس سے لڑنا چاہیے، اس کو کچلنا چاہیے۔ میرے دل میں یہ خیال آتا ہے، یہ نفس امارہ ہے، ہم یہ نہ کہیں ہاں فائدہ ضرور ہے تو اس لیے ہم اس کے پیچھے ہم چلے جاتے، نہیں، ہم کو چاہیے کہ ہمارا جو نفس امارہ ہے، نفس پرستی ہے، جو برائی کی طرف ہم کو آمدہ کرتا ہے، اس کو نفس مطمئنہ سے بدلنا ہے۔ نفس مطمئنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفس جو اللہ کے حکم سے راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ کے احکام سے راضی ہو جاتا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے جو خواہشات، جو برے خواہشات دل میں آتے ہیں، کہ ہم اس کو کچلیں، مسلیں اور کوشش کریں اس کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہماری خاطر جو بھی آدمی کوشش کرتا ہے، ہم اس کو ضرور ہم اپنا راستے بتاتے ہیں۔ سبولنا، اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، ایک نہیں دو نہیں، کئی راستے ہم ان کے سامنے کھول دیتے ہیں کہ تم جو چاہے راستہ تم اختیار کرو۔ تو اس لیے خواہشات کے غلام بننا نہیں، بلکہ خواہشات کو کچلنا ہے، مسلنا ہے، اور اس کے خلاف ہمارے پاس لڑنے کا ایک عزم مصمم، ایک پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کثرت سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آدمی نیک رہتا ہے، اچانک برائی آ جاتی ہے، وجہ کیا؟ خواہشات۔ تو اس خواہشات پر قابو پانے کے لیے کچھ دعائیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھائے ہیں، ہمیں ان کا کثرت سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ رہنے والا، اے ساری مخلوق کو تھامنے والا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، میں تیرے رحمت سے میں تیری مدد چاہتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے معاملات کو درست فرما، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول یہ بھی دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اے اللہ میں برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں، برے اعمال سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور برے خواہشات سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور بری بیماریوں سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ بھی ہم دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول سے یہ دعا بھی ثابت ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، وزکیہا، اور تو اس کو پاک کر، وانت خیر من زکاہا، اور تو ہی اس کو بہترین طریقے سے پاک کر سکتا ہے، انت ولیہا و مولاہا، تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہی اس کا کارساز ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی کر سکتا ہے۔ دیکھیے ایسی پیاری دعا ہیں، یہ ماشاءاللہ طاق راتیں ہیں، ایسے طاق راتوں کے موقع پر ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اگر نفس کی اصلاح ہو جائیں تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ رمضان کی جو آمد ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کی تزکیہ، ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، نفس کو پاک کریں، اپنی خواہشات کو پاک کریں۔ اسی لیے رمضان آیا ہے، اور اللہ نے کہا لعلکم تتقون، یہ جو روزہ ہم پر اللہ تعالیٰ فرض کیا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم پاکیزہ ہو جائیں، ہمارا نفس پاک ہو جائیں، ہمارا جسم پاک ہو جائیں، ہماری روح پاک ہو جائیں۔ تو اسی لیے ان ساری دعاؤں کو ہمیں یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے خواہشات نفس کے غلام نہیں بننا چاہیے، اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی چند مثالیں میں دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارا نفس ہمیں حرص اور ہوس پر ابھارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ مال عطا کرتا ہے۔ دیکھیے مال کمانا اچھی بات ہے، مال اچھی طریقے سے کمانا، اس سے اسلام ہمیں روکتا نہیں ہے۔ حلال طریقے سے کمائیے اور عبادات کا اہتمام کرتے ہوئے جتنا چاہیں ہم مال کما سکتے ہیں، لیکن مال کی محبت دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ مال ہاتھ میں ہو، دل میں نہیں۔ مال کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مال ہاتھ میں ہونا چاہیے، یہی اسلام ہمیں کہتا ہے۔ تو حرص ہمارے اندر جو داخل ہو چکا ہے، یہ بھی ایک نفس پرستی کی علامت ہے۔ حرص و ہوس، اللہ ایک دیا ہے تو مزید اور ایک کی تمنا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ گھر دیا ہے تو مزید اور بھی تمنا کر رہے ہیں۔ تو جتنا بھی اللہ دیتا جاتا ہے، اور تین ہے تو اور بھی چار، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لن یملأ فاہ الا التراب، کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آدمی کی حرص و ہوس
اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد جب اس کو قبر میں دفن کیا جائے اور لوگ اس کے منہ پر مٹی ڈالیں گے جبھی اس کی حرص و ہوس ختم ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر جو حرص و ہوس ہے یہ بھی نفس پرستی ہے، اس کو کچلنا چاہیے۔ کہیں کہ ہم اپنی کوشش کے بعد، محنت کے بعد جو نعمت ہمیں حاصل ہو جائے ہم اس پر اکتفا کر لیں، اس پر قناعت کر لیں کہ ہمارے لیے بس میں پوری کوشش کیا، پوری محنت کیا، میرے مقدر میں اتنا مال لکھا ہوا تھا اور اتنا مال مجھے حاصل ہو گیا، بس یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے دیا ہے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے برکت دے۔ تو یہ جو قناعت ہے یہ بہت بڑی چیز۔ اسی طرح نفس پرستی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہونا۔ ہمیشہ آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی آدمی آپ کو تھوڑا بھی اگر کچھ نقصان پہنچایا ہے اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ بدلہ لینا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اسی قدر بدلہ لینا، اس سے زیادہ بدلہ لینا نہیں۔ اگر کوئی آپ کو ایک مار مارا ہے تو آپ بھی اس کو ایک مار سکتے ہیں۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ اگر کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو اس برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ جو آدمی برائی کا بدلہ نہ لیے بغیر اس کو معاف کر دیتا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بہت افضل عمل ہے۔ تو اس کو ہمیں یہ بھی جو ہے نفس پرستی کی علامت ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ میں اس سے بدلہ لوں، مجھے اس نے فلاں دن اس نے یہ کام کیا، اس نے مجھے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا، تو یہ بھی جو ہے ایک نفس پرستی کی علامت ہے۔ اسی طرح خود پسندی، آدمی ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے تعریف کریں، میری باتوں کی تعریف کریں، میرے کام کی تعریف کریں، یہ بھی جو ہے نفس پرستی کی علامت ہے۔ اس کو بھی ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو پاک باز مت قرار دو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ پاک آدمی ہے، تم میں سے کون زیادہ پاکیزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تم اپنے آپ کو زیادہ پاک باز مت بتاؤ۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی بھی آدمی جب تمہاری تعریف کرتا ہے تو اس کے منہ پر مٹی ڈال دو۔ کیوں؟ تعریف اگر کرنا ہے تو پیٹھ کے پیچھے تعریف کرنا ہے، اگر سامنے اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو کوئی مقصد ہے جس کی وجہ سے وہ تعریف کرے۔ ہاں کچھ سچے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو تعریف کرتے ہیں، وہ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کچھ نیک لوگوں کے لیے لوگوں کی زبان سے جلد ہی ان کا بدلہ دے دیتا ہے، تو جائز ہے لوگوں کے سامنے بھی ہم تعریف کر سکتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اکثر موقعوں پر لوگ سامنے تعریف کرتے ہیں کچھ دنیاوی مقصد کے تحت، کچھ مقصد ہے اسی لیے وہ سامنے تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ایسے لوگوں کو بھی مت چاہنا۔ تو خود پسندی، تعریف چاہنا یا شہرت، ناموری، یہ سب چیزیں جو ہے نفس پرستی کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نفس پرستی سے ہماری حفاظت فرمائے اور دین احکام پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہم میں جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور شفاء کامل اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔